بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12ویں مضمون ہے اردو، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے دبستانی دلی کی ادبی اہمیت، اور یا ہم کہیں گے شاعرانہ خوبیاں۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد آئے دن دہلی پر حملہ آور ہوتے اور قتل عام کرتے۔ اس دور میں کئی بادشاہ بدلے اور مغل سلطنت محدود ہوتے ہوتے صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی، اور اس شہر نے نہایت پرآشوب دور دیکھا جس میں ہر طرف بد نظمی، انتشار اور پستی اور بے چینی پھیل گئی۔ ان حالات کا اثر اردو شاعری پر بھی پڑا، اور ان حالات میں جس قسم کی شاعری پروان چڑھی، دبستان دہلی کہلاتی ہے۔ دبستان ہم کہتے ہیں، اگر اس کا لفظی معنی ہم لیتے ہیں، دبستان ایک سکول، ایک انسٹیٹیوشن کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس دبستان کی بنیاد پڑی ان شعراء کی مدد سے۔ دبستانی دہلی کے چند شعراء، جن میں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، ابراہیم ذوق، مرزا اسداللہ خان غالب، مومن خان مومن، سیاسی اور معاشرتی حالات کی بدولت دبستانی دلی میں جس رنگ کی شاعری کا رواج ہوا، اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ یعنی ان حالات میں ان شعراء نے جو شاعری کی، یعنی اس خراب حالات میں، اس معاشرے میں جو شاعری کی انہوں نے، اس کی خصوصیات ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، زبان میں فارسیت۔ دبستانی دہلی کے شعراء کے ہاں فارسیت کا بہت غلبہ تھا، کیونکہ شعراء دہلی فارسی کی شاعری روایات سے متاثر تھے اور ان پر فارسی شعراء کا گہرا اثر تھا۔ ایران سے جو شعراء آتے تھے ان میں سے اکثر یہاں ہی رہ جاتے تھے، یعنی اس شاعری پر فارسی کا زیادہ اثر رہا۔ نمبر 2، جذبات عشق کا اظہار۔ دبستانی دہلی کے شعراء کے ہاں جذبات و احساسات کے اظہار پر زیادہ زور ہے۔ ان شعراء نے عشق کے جذبے کو اولویت دی۔ دہلی کے کچھ شعراء عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی سے سرشار ہوئے۔ جذبات بھی شامل ہو گئے۔ یہ رنگ میر تقی میر نے بہت خوبی سے نبھایا۔ دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں جذبات و احساسات کے اظہار پر زیادہ زور ہے۔ ان شعراء نے عشق کے جذبے کو اولویت دی۔ دہلی کے کچھ شعراء عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی سے سرشار ہوئے۔ تیسرا ہے عشق مجازی۔ عشق کا دوسرا انداز جو دہلی میں بہت مقبول ہوا، اس میں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی کے جذبات بھی شامل ہو گئے۔ یہ رنگ میر تقی میر نے بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کے جذبہ عشق میں وہ خلوص اور گہرائی تھی جس نے ان کی شاعری کو حیات جاویداں عطا کی۔ حزن و یاس دوسرا عنصر رہا۔ دبستانی دہلی کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت رنج و الم، حزن و یاس۔ حزن کہتے ہیں رنج کو، اور یاس کہتے ہیں مایوسی کو۔ یہ ان کی شاعری کا ایک خاص نمایاں پہلو رہا۔ دبستانی دہلی کی شاعری کا اگر بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ دبستانی دہلی کی شاعری میں یاس و نا امیدی کے جذبات بکثرت موجود ہیں۔ شاعر خواہ کسی موضوع پر بات کرے، رنج و الم کا ذکر ضرور آ جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سارے دور میں کسی کو اطمینان و سکون نصیب نہ تھا۔ زندگی ایک خواب پریشان بن کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، کسی شے کو ثبات نہ تھا۔
ان حالات کا شاعری پر بھی گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے تصوف۔ تصوف واردات قلبی کے اظہار کے بعد دبستانی دہلی کے شعراء کا دوسرا محبوب ترین موضوع تصوف ہے، یعنی معرفت الہی جس میں ہو۔ چونکہ ابتدا میں اردو شاعری پر فارسی شاعری کی شعری روایات کا بہت زیادہ غلبہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اردو شعراء نے غیر شعوری طور پر فارسی شاعری کے اسالیب، سانچے اور موضوعات قبول کر لیے۔ دوسری طرف اس موضوع کو اس لیے بھی مقبولیت ملی کہ تصوف میں بھی قناعت، صبر و توکل اور نفی ذات کے نظریات نے زیادہ زور پکڑا، کیونکہ اس زمانے کے حالات ہی ایسے تھے جن کی بنا پر لوگ ترک دنیا کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ تصوف برائے شعر و گفتن خوب است، ان میں کچھ تو صوفی شعراء تھے، لیکن زیادہ تر شعراء نے محض رسمی طور پر تصوف کے مضامین کو نظم کیا، یعنی لکھا۔ چنانچہ ذوق اور غالب کے زمانے تک تقریباً ہر شاعر کے کلام میں تصوف کے مضامین نظر آتے ہیں۔ تصوف کی مقبولیت کا دوسرا سبب یہ تصورات و اقدار تھے جو ہندوستان کے فضا میں رچے بسے ہوئے تھے، جن کی بدولت انہوں نے تصوف کو موضوع بنایا۔ اس کے بعد ہے رمزیت اور اشاریت۔ تصوف کی بدولت اور شاعری میں بڑی وسعت پیدا ہوئی۔ مسائل تصوف نے اردو غزل کو رمز و کنایہ کی زبان دی۔ پیر مغان، گل، بلبل، چمن، شمع، پروانہ، میکدہ، اسی طرح کی اور بہت سی علامتیں تصوف کے راستے اردو شاعری میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد داخلیت۔ اس دبستان کی شاعری کا ایک اور نمایاں پہلو داخلیت ہے۔ داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ واقعیت و صداقت۔ اس کے بعد دبستانی دہلی کی ایک واقعیت و صداقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شعراء کے ہاں مبالغہ وغیرہ کم ہے، یعنی مبالغہ ہم کہتے ہیں کسی بات کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ ان شعراء نے مبالغہ سے زیادہ کام نہیں لیا، اگرچہ مبالغہ کا استعمال شاعری میں برا نہیں ہے، لیکن جب بھی کسی چیز کا استعمال حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اس سے مناسب و موزون نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح حد سے زیادہ مبالغہ شاعری کو مضحکہ خیز بنا دیتا ہے، یعنی ہنسی مذاق میں ڈالنے والی بات بنا دیتا ہے۔ شعراء دلی کے ہاں اعتدال پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صداقت کے اظہار کے لیے پرتکلف زبان کو بھی موزوں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں سادگی، ایک اور خصوصیت۔ شعراء دلی کے ہاں زبان میں بھی سادگی، صفائی اور شستگی پائی جاتی ہے۔ شعراء دلی نے جس طرح مضامین میں واقعیت و صداقت کو مد نظر رکھا ہے، اسی طرح زبان بھی سادہ اور عام فہم استعمال کی ہے۔ اس کے بعد ہے اختصار۔ اختصار ہم کہتے ہیں کم کرنے کو، یا کسی چیز کو کنسائز کرنے کو، خلاصہ کرنے کو کہتے ہیں۔ شعراء دلی کے کلام میں جہاں زبان میں سلاست و روانی کا عنصر نمایاں ہے، وہاں اختصار بھی ہے۔ اس دور میں دوسری اصناف کے مقابلے میں غزل سب سے زیادہ نمایاں رہی ہے۔ اس میں نظم کی طرح تفصیل نہیں ہوتی، بلکہ بات اشاروں، کنایوں میں کی جاتی ہے، اس لیے ان شعراء کے ہاں اختصار ملتا ہے۔ تو یہ تھا بچوں دبستان دلی کے بارے میں۔ انشاءاللہ کل ہم دبستان لکھنؤ کی
کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. شکریہ.